الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں وسیلہ نوائے اسلام، حضرت سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی ظہور غوث اعظم شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو، تم مسجد اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کو لازم کر لو۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین۔ 1446 ہجری کے رمضان المبارک کہ الحمدللہ 28 تاریخ ہے، سلسلہ ہے ہمارا آج کی دعا سیکھنے اور سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی خاموشی کے ساتھ سنوں گا، توجہ سے سنوں گا، یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا، مزید اللہ پاک کی رضا حاصل کروں گا، نیکی کی دعوت عام کروں گا، ثواب حاصل کرنے کی بھی نیت شامل فرما لیں۔ تو آئیے آج کی دعا دیکھتے ہیں کہ کون سی ہے۔ تو ابھی درود پاک کی فضیلت بھی ہم نے حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ سماعت کی، اور اب جو دعا سیکھنے یا سننے جا رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حدیث روایت فرمائی ہے۔ فرمایا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کفر کی کوئی بات دیکھے یا سنے اور اس وقت یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا لا نعبد الا ایاہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود یکتا ہے، ہم عبادت نہیں کرتے مگر صرف اسی کی۔ تو فرمایا دنیا میں جتنے مشرکین مرد عورتیں ہیں ان سب کی تعداد کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی رحمتوں کے قربان کہ مختصر دعاؤں پر ہمیں کیسی عظیم و شان بشارتیں سنائی جا رہی ہیں۔ یعنی کفر کی کوئی بھی نشانی دیکھیں تو اس میں وضاحت بھی کی گئی کہ ہندوؤں کا مندر، عیسائیوں کا گرجا، سکھوں کا گردوارا وغیرہ، یہ ان کی پوجا ہے، عبادت گاہ کا نام ہے، اور یہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں اور ان کی عبادت گاہیں کفر کی نشانیاں ہیں، یہاں پر کفر اور شرک ہوتا ہے، لہٰذا ان کی عمارتوں کو دیکھ کر یہ دعا جو بھی ہم نے سنی یہ پڑھی جائے۔
اور اس پر عظیم و شان اجر و ثواب بھی ہم نے سنا کہ جو دعا ابھی ہم نے سنی، کوئی کفر کی نشانی دیکھ کر اس دعا کو پڑھ لے گا تو دنیا میں جتنے مشرکین مرد اور عورتیں ان سب کی تعداد کے برابر اس پڑھنے والے کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو اندازہ لگائیے روئے زمین پر کتنے مشرک مرد اور عورتیں ہوں گی کہ ذرا سی چھوٹی سی زبان ہم نے ہلانی ہے اور یہ ذکر خیر کرنا ہے اور اتباع مصطفیٰ میں حرکت دینے سے کروڑ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اے عاجز انسان، یہ نہ سوچ کہ دعا اتنی مختصر اور اجر و ثواب اتنا کثیر، بس یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ کہ جو ذات مقدس ثواب عطا فرمانے والی ہے وہ ہر عجز اور نقص سے منزہ اور مبرہ ہے۔ تو مانگتے مانگتے تھک جائے لیکن وہ ذات مقدس دیتے دیتے نہ تھکے، اس کی رحمتوں کے خزانے لا محدود ہیں۔ تو آئیے دعا 2 بار میں اور پڑھ دیتا ہوں، ایک دفعہ تو آپ نے سن لی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ، ہاں پہ 2 زبر ہے، واو پہ تشدید کی وجہ سے اس کو ہاں کو جو ہے واو پہ ملائیں گے، الہ، اس طریقے سے تھوڑا ناک میں لے جا کر پڑھیں گے، الہ واحد، آگے لام پہ پھر تشدید ہے تو واحد کے جو 2 زبر ہیں ان کو لام پر ملائیں گے، واحد لا نعبد الا ایاہ، آخر میں چھوٹا ہاں ہے، جب وہاں پہ رکیں گے یعنی وقف کریں گے تو آخر میں آواز آنی چاہیے ایاہ، اس طریقے سے تاکہ وہ حرف ہاں جو ہے یہ بھی ادا ہو۔ پھر ایک دفعہ سن لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحد لا نعبد الا ایاہ، اس طریقے سے دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو نیکیوں کا عظیم و شان اجر و ثواب ہم نے سنا ہمارے بھی حصے میں آئے۔ نہیں پڑھنے کا ہے جب کفر کی کوئی نشانی آپ کہیں بھی دیکھیں، ہمارے ملک میں بھی الحمدللہ یہ مملکت اسلامیہ، لیکن کہیں بھی آپ کو نظر آ جائے کوئی مندر یا کوئی گرجا گھر نظر آ جائے، ہے نا، اسی طرح کوئی گرودوارا نظر آ جائے، جیسے آپ لاہور میں رہتے ہیں تو بادشاہی مسجد کے ساتھ ہی سکھوں کی بھی ایک عبادت گاہ پوجا گاہ موجود ہے نا، وہاں جانا ہو تو اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اجر و ثواب پائیں گے۔ اسی طرح کراچی میں کئی جگہوں پر آپ کو ہندوؤں کے مندر بھی نظر آئیں گے، تو جب وہاں گزر ہو تو اس دعا کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ پاک کا ذکر بھی کرنے کی سعادت حاصل ہوگی اور وہ عظیم و شان نیکیاں بھی آئیں گی۔ تو ظاہر ہے اسی طرح کئی مختلف جگہوں پر مختلف شہروں میں آپ کو چرچ نظر آئیں گے، بعض جگہوں پر ان کے جو کراس ہوتی ہے عیسائیوں کی سلیب ہے نا، یہ نظر آئے گی آپ کو، جیسے کراچی میں جو گورا قبرستان کہلاتا ہے اور یہاں ایک نئی بہت بڑی سی وائٹ کلر کی سلیب یا کراس جو بنائی گئی ہے، کبھی وہاں سے آنا جانا ہو تو اس کو دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ گورا قبرستان ہے، ظاہر عیسائیوں کا قبرستان ہے، اس پر نظر پڑے، قبروں پر ان کی نظر پڑے تو پھر آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو بھی غیر مسلموں کی مشرکین کی نشانی دیکھ کر دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اتنا عظیم و شان اجر و ثواب ہمارے حصے میں آئے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں حسب موقع اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہرگز ہم غفلت نہ کریں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔